السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے سورہ النجم کے متعلق پوچھا اور آپ نے پوچھا کہ 8 نمبر اور 9 نمبر آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم دنا فتدلی، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، اس سے مراد جبرائیل ہیں جو زمین پر اترے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے۔ آیت نمبر 9 ہے فکان قاب قوسین او ادنا، پس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم، تو 2 ہاتھوں کے بقدر یہ نبی اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی باہمی قربت کا بیان ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی اسلام اللہ کے اتنے قریب ہوئے تو یہ غلط ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنا میں نبی اور جبرائیل ان کی قربتوں کا ذکر ہے کہ جبرائیل اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوئے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ بعض مفسرین نے ستارے سے ثریا ستارہ اور بعض نے زہرہ ستارہ مراد لیا ہے، جو اوپر سے نیچے گرتا ہے، یعنی جب رات کے اختتام پر فجر کے وقت وہ گرتا ہے، یا شیاطین کو مارنے کے لیے گرتا ہے، یا بقول بعض کے قیامت والے دن گریں گے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی نہ وہ ٹیڑھی راہ کے اوپر ہے۔ اللہ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سرکش ہیں نہ ہی وہ گمراہ ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو صرف وہی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے۔ بھائی، مکہ کے مشرک کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شیاطین آتے ہیں، یہ جادوگر ہیں، مجنون ہیں، ساحر ہیں، نامعلوم کتنی باتیں انہوں نے کی، تو اس کی صفائی میں اللہ نے یہ تمام باتیں ارشاد کی۔ علمہ شدید القوا، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھلایا، یعنی جبرائیل۔ ذو مرۃ فاستوی، جو زور آور ہے پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، یعنی جبرائیل۔ وہو بالافق الاعلی، اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام وہی سکھلانے کے بعد آسمان کے کناروں پر جا کھڑے ہوئے۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک ہوا اور اتر آیا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، پس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پس اس نے یعنی جبرائیل نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو پہنچائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل وہی لے کر آئے اور آپ تک پہنچا دی، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق وغیرہ۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اصل شکل میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے، ایک پر مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ تھا۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جھٹلایا نہیں بلکہ اللہ کی اس عظیم قدرت کو تسلیم کر لیا۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، جو 6 یا 7ویں آسمان پر ہے اور یہ آخری حد ہے، اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ اندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب کہ سدرہ کو چھپا لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھائے جا رہی تھی۔ یہاں اللہ نے سدرۃ المنتہا کی اس کیفیت کا بیان کیا
جب شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا، سونے کے پروانے اس کے گرد منڈلا رہے تھے، فرشتوں کا عکس اس پر پڑ رہا تھا اور رب کی تجلیات کا مظہر بھی وہی تھا۔ ابن کثیر وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر 3 چیزوں سے نوازا گیا: 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور ہر اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ۔ اللہ اکبر! ہر اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلودگیوں سے پاک ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، باب ذکر سدرۃ المنتہا۔ ما زاغ البصر وما طغی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دائیں بائیں ہوئیں اور نہ ہی حد سے بلند اور متجاوز ہوئیں جو آپ کے لیے مقرر کی گئی تھیں۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیوں کو دیکھ لیا۔ تو پیارے بھائی، یہ آیت نمبر 18 تک مکمل ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔